شیر دل کی واپسی دوسرا حصہ۔ عید کی آمد تھی۔ بچے نئے لباس اور جوتے پہننے کے لیے بےتاب تھے۔ عاشی اور عینی نے شیر دل کے زرد پروں پر مہندی لگا دی تھی جو بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ سب بہت خوش تھے کہ شام کو ابو گھر آئے اور خاموشی سے صحن میں چارپائی پر لیٹ گئے۔ بعد میں ان کے اترے ہوئے چہرے کی وجہ معلوم ہو ہی گئی۔ دراصل ان کی جیب بھرے بازار میں کٹ گئی تھی اور عید کی بقایا خریداری کرنے سے وہ قاصر تھے۔ یہ سن کر گھر کے سبھی افراد پریشان تھے۔ امی کو بس یہ مسئلہ درپیش تھا کہ عید پر مہمانوں کی تواضع کیسے کی جائے گی۔ تینوں بچوں نے گھبرا کر ایک ساتھ شیر دل کو دیکھا جو سہمی ہوئی نظروں سے اپنے پیارے دوستوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے بہت متفکر تھے۔ وہ اپنے انجام سے باخبر تھا۔ سب گھر والوں کی عید کی صبح بھی شیر دل کی بانگ سے ہی ہوئی جو اذان سے بہت پہلے دی گئی۔ لیجئے عید آ گئی، اور امی کے ارادے تو سب کو گھر والوں کو معلوم تھے۔ تینوں بچوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور آنکھوں میں ایک فیصلہ کر لیا اور شیر دل کو چارپائی کے نیچے سے باہر نکالا۔ مٹھو بولا، بھاگ جاؤ دوست، بھاگ جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہاری زندگی خطرے میں ہے۔ شیر دل بھی سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں امی ابو کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اسی طرف آ رہے تھے۔ شیر دل نے تینوں بچوں پر اداس الوداعی نظر ڈالی، پھر کمرے سے نکل کر تیزی سے صحن کی جانب بھاگا، چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھا اور پڑوسیوں کی منڈیریں پھلانگتا ہوا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر تینوں بچے بے حد اداس مگر مطمئن بھی تھے۔ اپنے چہیتے مرغے کی جان بچا کر وہ بہت خوش تھے۔ ادھر شیر دل کا بھوک سے برا حال تھا۔ بھاگتے بھاگتے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا۔ صبح افراتفری میں ناشتہ تک کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب وہ کافی دور آ چکا تھا۔ ایک گھر کا دروازہ کھلا پایا تو چپکے سے اندر داخل ہو گیا، پھر صحن کے کونے میں پڑے سبزی کے چھلکوں اور کچرے میں اپنی غذا تلاش کرنے لگا۔ گھر کے چھوٹے سے برآمدے میں اس کی مالکن تھالی میں دال صاف کر رہی تھی اور افسردگی سے منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ شیر دل دانا دھنکا چپتے ہوئے بھی ہر جانب سے چوکنا تھا۔ اتنے میں کوئی پڑوسن عید کے نئے رنگین لباس میں گھر میں داخل ہوئی اور خوش دلی سے بلند آواز میں مخاطب ہوئی۔ عید مبارک ہو بہن۔ گھر کی مالکن جو پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی چڑھ کر بولی، خیر مبارک، مگر اب یہ مت کہنا کہ خدا تمہیں ایسی ہزاروں عیدیں دکھائے۔ پڑوسن حیران ہو کر بولی، خدا خیر کرے، کیا ہوا، اتنی خفا کیوں ہو؟ خاتون نے آہ بھر کر کہا، کیا بتاؤں، ایک کے بعد ایک مصیبت کا سامنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے کتنی بیماری جھیلی، تم تو جانتی ہی ہو۔ سونکھ کر کانٹا ہو گئی تھی میں، اور میری انگلی میں پھنسی ہوئی قیمتی سونے کی انگوٹھی ڈھیلی ہو گئی تھی اور پھر نہ جانے کب پھسل کر گر گئی۔ ایک ہی تو قیمتی زیور تھا میرے پاس، ڈھونڈ کر تھک چکی ہوں۔ پڑوسن تسلی دیتے ہوئے بولی، دل چھوٹا نہ کرو، خدا نے چاہا تو انگوٹھی واپس مل جائے گی، اور یہ کہہ کر اجازت لے کر واپس چلی گئی۔